اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا تھا ہدایت کے لیے، اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی، رب اشرح لی صدری، کہ اے میرے رب میرا سینہ کھول دے، میرے سینے سے ڈر نکال دے، ویسر لی امری، اور میرا راستہ آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اور میری زبان بالکل آسان اور سلیس بنا دے تاکہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اس کے سمجھ میں آ جائے اور وہ ہدایت پر لوٹ آئے۔ تو آئیے آج انشاءاللہ یہ سورۃ القریش کا ٹرانسلیشن یا ترجمہ ہم لوگ سمجھیں گے۔ سورۃ القریش قرآن کی 106 نمبر کی سورہ ہے، اور یہ بالکل سورۃ الفیل سے اس کا مضمون جو ہے بالکل ملتا جلتا ہے، اسی کی کنیکشن میں یہ سورہ بھی ہے، اور یہ عرب کے ارد گرد کا علاقہ جو تھا اسی کا پس منظر میں یہ سورہ نازل ہوئی ہے، اور یہ قریش قبیلے کے متعلق ہے۔ اس میں قریش قبیلہ جو ہے ایک ٹرائب تھا، کلین تھا، وہ وہاں پر بہت مشہور تھا، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے جو فضیلت دی تھی، جو نعمتیں دی تھی، اس کے متعلق اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں ان سے۔ اب یہ صرف ایک قرآن کی جو بھی صورتیں ہیں ان کا جو نام ہوتا ہے وہ صرف پہچان کے لیے ہے، کیونکہ قرآن میں بہت کم نام اور لوگوں کے نام، شخصوں کے نام اور شہروں کے نام بہت کم استعمال ہوئے ہیں، اور دن، تاریخ، جگہ بہت کم استعمال ہوا ہے، صرف ان کی نشاندہی کی گئی ہے۔ تو یہاں پر یہ سورہ قریش، یہ قریش قبیلہ جو کعبہ میں اس وقت مکہ میں رہتا تھا اور کعبہ کا ٹرسٹی تھا، یعنی کہ متولی اور پاسبان اور ذمہ دار، تو ان پر جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں کی تھی اس کے متعلق اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ لِإِيلَافِ قریش۔ اب ایلاف کے معنی ہوتے ہیں الفت یا محبت یا پسند آنا۔ اللہ کے فضل سے قریش کو الفت ہے یا پسند ہے۔ بائی دا گریس آف اللہ قریش لائکس ایز دے آر سیکیورڈ۔ وہ لوگ محفوظ تھے اس لیے ان کو کوئی چیز پسند تھی۔ کیا چیز پسند تھی؟ ایلافہم، ان کو پسند ہے رحلۃ الشتاء والصیف۔ رحلہ کہتے ہیں جرنی کو، کیروین کو، شتاء یعنی کہ سردی کا موسم، ونٹر، والصیف گرمی کا موسم اور سمر۔ اب ان کو یہ دو موسم میں سفر کرنا، کیروان اپنے لے جاتے تھے وہ لوگ ان دو موسموں میں، تو یہ ان کو بہت پسند تھا۔ مکہ میں کیونکہ پہاڑی علاقہ ہے اس کے لیے وہاں پر زراعت نہیں ہوتی تھی، کلٹیویشن لینڈ وہاں پر نہیں ہے، پتھریلی زمین ہے، اس لیے وہاں پر فارمنگ نہیں ہو سکتی، تو ان لوگ کو مجبوراً تجارت کرنا پڑتی تھی، اور سامان وہ لوگ یہاں سے وہاں لے جاتے تھے اور بیچتے تھے۔ اب گرمیوں کے موسم میں، صیف کے موسم میں وہ لوگ جاتے تھے شام و فلسطین، وہاں پر جو پورٹ ہے، یورپی لوگ اپنا سامان لا کر وہاں پر بیچتے تھے، تو یہ لوگ ان سے سامان خریدتے تھے، یورپی سامان اور نارتھ ایشیا کا سامان اور افریقی ممالک کا سامان یہ لوگ خریدتے تھے ان سے، اور پھر اس کو لاتے تھے مکہ میں لا کر بیچتے تھے، اور پھر جو سامان بچ جاتا تھا پھر سردیوں کے موسم میں وہ نیچے کی طرف آتے تھے، یعنی کہ یمن کی بندرگاہ، یمن کے پورٹ عدن پر، اور عدن وہاں پر لا کر یہ لوگ یورپی سامان بیچتے تھے کن لوگوں کو؟ جو ساؤتھ ایسٹ ایشیا سے، یعنی کہ ہندوستان سے اور انڈونیشیا، ملیشیا، برما، یہاں سے جو بھی سامان لوگ لے کر جاتے تھے یہ لوگ ان سے سامان خریدتے تھے۔ تو یورپی سامان یہ لوگ ساؤتھ ایسٹ ایشیا کو بیچتے تھے، اور ساؤتھ ایسٹ ایشیا کا سامان یہ لوگ لے جا کر پھر مکہ میں بیچتے تھے، اور پھر جو کچھ بھی بچ جاتا تھا پھر واپس سے گرمیوں کے موسم میں یہ لوگ اوپر کی طرف جاتے تھے شام و فلسطین کی بندرگاہ پر، اور وہاں پر جا کر پھر یہ لوگ ساؤتھ ایسٹ ایشیا کا سامان بیچ دیتے تھے۔ تو یہ لوگ ایک لنک کی طرح تھے دنیا کے بیچ میں، دنیا کا سامان یہاں سے وہاں یہ لوگ خریدتے تھے اور بیچتے تھے، تو ان کی بہت عزت تھی، اور یہی وجہ ہے کہ بائزنٹائن حکومت
مکہ پر حملہ کرنا چاہتی تھی، اور انہوں نے اسی وجہ سے ابرہہ کو لشکر دے کر کعبہ کو گرانے کے لیے بھیجا تھا، کیونکہ وہ لوگ یہ پورا بزنس اپنے کنٹرول میں لینا چاہتے تھے، اور یہ جو کیروین، یہ جو گرمی اور سردیوں میں 2 سفر ہوتے ہیں، اس کو اپنے کنٹرول میں لینا چاہتے تھے۔ اب یہ قریش جو ہے ان کی عزت کس وجہ سے تھی؟ کیونکہ وہ لوگ کعبہ کے ٹرسٹی تھے، جہاں پر سارے لوگوں کے بت رکھے ہوئے تھے۔ جو حج کے لیے آتے تھے وہ لوگ اپنے بتوں کے سامنے طواف کرتے تھے اور اس کی پوجا وغیرہ کرتے تھے، اور قریش کا لشکر پورے عرب میں بلا خوف و خطر، یعنی کہ بالکل امن و امان اور سلامتی کے ساتھ جاتا تھا، کوئی ان کو لوٹتا نہیں تھا۔ تو ان کی عزت اس وجہ سے نہیں تھی کہ وہ لوگ قریش ہے، اس وجہ سے تھی کہ وہ لوگ کعبہ کی حفاظت کرتے ہیں اور کعبہ کے ذمہ داروں میں سے ہیں، اس وجہ سے لوگ ان کی عزت کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ فَلْيَعْبُدُوا، جب تمہاری اتنی عزت کعبہ کی وجہ سے ہے تو عبادت کرو تم سب لوگ، رب ھذا البیت، اس رب کے گھر کی، therefore they should worship the Lord of this house، کعبہ کے رب کی عبادت کرنی چاہیے، نہ کہ حبل کی، لات منات عزا کی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں گنوا کر ان کو بتایا ہے کہ تم لوگوں کو جو نعمتیں ملی ہیں وہ اس گھر کے رب کی وجہ سے ملی ہے، تو پھر تم لوگ کیوں دوسروں کی عبادت کرتے ہو؟ الذی اطعمہم من جوع، جو کہتے ہیں بھوک کو، جوعان یعنی کہ بہت ہی بھوکا، الذی کے معنی جس نے، طعام کہتے ہیں کھانے کو، ہم ان کو، جس نے کھانا دیا ان کو، من جوع جب وہ لوگ بہت ہی بھوکے تھے، who has fed them from hunger، وآمنہم من خوف، اور امن دیا انہیں خوف میں، and made them safe from fear۔ تو ان لوگوں کی بھوک کا بھی سامان ہو گیا، ان لوگ کا بزنس چلنے لگا اس کعبہ کی وجہ سے، اور ان کو امن بھی مل گیا، امن و سکون، چین، سلامتی، خوف میں۔ جو لوگوں کو دوسرے کاروان کو اور دوسرے جو لوگ سفر کرتے تھے اپنا سامان لے کر، ان لوگوں کو ایک خوف رہتا ہے کہ کوئی ہمیں لوٹ نہ لے، کیونکہ اس وقت کی دنیا تھی، اس وقت کا جو عرب کا جو علاقہ تھا، وہاں پر کوئی بھی کاروان سیف نہیں رہتا تھا، لوگ لوٹ لیتے تھے اور اکیلے آدمی کو دیکھ کر اس کو پکڑ لیتے تھے، اس کو غلام بنا کر بیچ دیا جاتا تھا۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی نعمتوں کو گنوایا ہے اور کہا ہے کہ جو تمہاری عزت ہے وہ اس کعبہ کے رب کی وجہ سے ہے، تو پھر تم لوگ اسی کی عبادت کیا کرو، نہ کہ لات منات عزا اور دوسرے خداؤں کی۔ جزاکم اللہ خیر۔